صاحب نصاب کون ہوتا ہے اس کو مختصراً بیان کریں۔ تو صاحب نصاب شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جو کسی مقررہ نصاب کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ جانوروں کا نصاب الگ ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا نصاب الگ ہوتا ہے۔ ہمیں جو اس وقت بیان کرنا ہے وہ مالی نصاب کے سلسلے میں ہے۔ تو مالی نصاب میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ، جس کا موجودہ اوزان کے اعتبار سے 83 گرام وزن ہوتا ہے، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ پرانے وزن کے اعتبار سے اور نئے وزن کے اعتبار سے 613 گرام۔ اور جو آدمی تجارت کر رہا ہے اس تجارت کا جو مال ہوتا ہے اس مال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر وہ چاندی یا سونے میں سے جو کمتر نصاب ہے اس کی قیمت کو وہ مال پہنچ جائے تو اسی کو نصاب قرار دیا جائے گا۔ مثلا مال تجارت 613 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا تو وہ نصاب سمجھا جائے گا۔ یہ تو وہ شکل ہے جب کہ کسی کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی ہو یا صرف مال تجارت ہو۔ اور اگر صورت یہ ہے کہ نہ تو نصاب سونے کا مکمل ہے نہ چاندی کا مکمل ہے، فرض کیجئے کہ 4 تولہ تو سونا ہے اور 25 تولہ چاندی ہے، یا اس سے کم و بیش، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی قیمت لگا لی جائے، 4 تولہ سونے کی قیمت لگاؤ اور 25 تولہ چاندی کی لگاؤ، اور جب دونوں کی قیمت نکل کر کے آ جائے تو یہ دیکھا جائے کہ کم سے کم کس نصاب کو یہ قیمت پہنچ رہی ہے۔ تو ہمارے موجودہ احوال کے اعتبار سے چونکہ چاندی کا نصاب کم ہوتا ہے تو یہ کل کا کل مال جو ہے وہ چاندی کے نصاب سے جوڑا جائے گا۔ تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے آج کی تاریخ میں جن گھروں کے اندر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو، بہت سی خواتین کے پاس پورا 7.5 تولہ نہ تو سونا ہوتا ہے نہ پوری 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے، دونوں کچھ کچھ ہوتے ہیں، کچھ یہ۔ تو اب وہ دونوں کو ملا کر کے جوڑیں گی اور پھر قیمت لگائیں گی، اور قیمت جو کم سے کم نصاب کو پہنچ جائے گی اس میں 1000 میں 25 روپے کے حساب سے اور 1 لاکھ میں 2500 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جو حکم مال تجارت کا ہے وہی روپے پیسے کا بھی ہے۔ کسی کے پاس اگر سونا ہے مگر نصاب کے بقدر نہیں ہے مگر روپیہ پیسہ موجود ہے اور وہ بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچ رہا، تو سونے والی قیمت کو ملا کر کے اگر پہنچ جائے گا تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس شخص کے پاس یہ مال ہے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے بندوں میں سے۔ اگر قرضہ ہوگا تو اتنی مقدار کم کر دی جائے گی۔
فرض کیجئے کسی کے پاس 4 لاکھ روپے کی مالیت کا زیور ہے یا روپیہ پیسہ ہے، مگر اس پر 2 لاکھ روپے کسی کا قرضہ بھی ہے، تو زکوٰۃ وہ صرف مابقیہ 2 لاکھ کی دے گا، پورے 4 لاکھ کی نہیں دے گا۔ اور اگر اس کا دوسروں پہ قرضہ ہے اور اس قرض کی واپسی کی امید بھی ہے کہ وہ واپس ملے گا، تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب ملے گا، جب ادائیگی اس کے اوپر ضروری ہوگی، لیکن اگر ابھی بھی حساب لگا کے زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔